ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور ایک خوبصورت ریاست و نورستان میں ایک نہایت حسین اور نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام عالیہ تھا۔ شہزادی عالیہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ عقلمند اور رحم دل بھی تھی۔ اسے کتابیں پڑھنے، پھولوں سے کھیلنے اور اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شہزادی محل کے پرانے کمرے میں گئی جہاں کئی برس سے کوئی نہیں گیا تھا۔ وہاں اسے ایک پرانا سا آئینہ نظر آیا جو دھول اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے آئینہ صاف کیا تو اچانک اس میں سے چمک نکلی اور ایک آواز آئی، سلام شہزادی، میں جادو آئینہ ہوں، جو سچ دل سے خواہش کرے میں اس کی رہنمائی کرتا ہوں۔ شہزادی حیران ہوئی مگر پھر مسکرائی۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی جادو آئینہ ہو تو مجھے میری ریاست کے دور دراز علاقوں کا حال بتاؤ۔ کیا لوگ خوش ہیں؟ آئینہ چمکا اور ایک منظر سامنے آیا۔ دکھایا گیا کہ ریاست کے ایک حصے میں لوگ پانی کی کمی کا شکار ہیں، بچے پیاسے ہیں اور فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ شہزادی کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں فوراً ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جادو آئینہ وہیں نہیں رکا۔ اس نے کہا، اے شہزادی، تمہاری نیکی کی آزمائش ابھی باقی ہے۔ تمہیں خود وہاں جانا ہوگا اور راستے میں 3 امتحان ہوں گے۔ اگر تم کامیاب ہوئی تو صرف پانی نہیں، ایک نیا چشمہ بھی وہاں پھوٹے گا جو کبھی نہیں سوکھے گا۔ شہزادی نے فوراً حامی بھر لی۔ پہلا امتحان، غرور کا دریا۔ راستے میں وہ ایک پال پر پہنچی جو ایک گہرے دریا پر بنا تھا۔ دریا کے کنارے سے آواز آئی، اگر تم پال پار کرنا چاہتی ہو تو اپنی شہزادی ہونے کا غرور چھوڑ دو۔ عالیہ نے فوراً اپنا شہزادی تاج اتارا اور کہا، میں صرف ایک انسان ہوں، میری ذمہ داری ہے لوگوں کی خدمت کرنا۔ پال چمکا اور وہ آرام سے پار ہو گئی۔ دوسرا امتحان، جھوٹ کا جنگل۔ اگلا راستہ ایک جنگل تھا جہاں درخت بولتے تھے اور ہر درخت جھوٹ بولتا تھا، ہر کوئی الگ راستہ بتاتا۔ اچانک ایک چھوٹا سا پرندہ آیا اور بولا، صرف سچ کے پیچھے جاؤ، اپنی عقل اور دل کا استعمال کرو۔ عالیہ نے آنکھیں بند کی، دل کی آواز سنی اور سیدھا راستہ چانا۔ وہ جنگل سے بھی نکل گئی۔ تیسرا امتحان، قربانی کا پہاڑ۔ آخری امتحان ایک پہاڑ پر تھا۔ وہاں ایک غریب عورت اپنے بیمار بچے کو الفاٹئی کھڑی تھی۔ اس نے کہا، اگ۔ اس نے کہا، اگر تم میری مدد کرو گی تو شاید تم اپنی منزل تک نہ پہنچ سکو۔ آلا نے کہا، اگر میں کسی کی جان بچا سکتی ہوں تو منزل کا کیا غم۔ الفاس نے عورت کو پانی پلایا، اپنی سواری دی اور خود پیدل چلنے لگی۔ اچانک آسمان سے روشنی چمکی اور جادو آئینہ دوبارہ سامنے آیا۔ مبارک ہو اے شہزادی، تم نے تینوں امتحان پاس کر لیے۔ تمہاری نیکی نے جادو جگا دیا ہے۔ پہاڑ کے نیچے ایک نیا چشمہ پھوٹ پڑا، نیلا، ٹھنڈا اور آئینے کی طرح صاف۔ شہزادی نے اس کا نام رکھا، امید کا چشمہ۔ انجام، جب شہزادی عالیہ نورستان واپس آئی تو سب نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ اس کی نیکی اور بہادری کا چرچا داور داور تک ہوا۔ جادو آئینہ اب بھی اس کے کمرے میں تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ اصل جادو دل کی نیکی، سچائی اور خدمت میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح شہزادی عالیہ ہمیشہ کے لیے سب کے دلوں کی شہزادی بن گئی۔